بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ایک شخص نماز میں داخل ہوا، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، تو اس نے اسی حال میں کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ان کلمات کو کس نے بولا؟ صحابہ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا آپ نے اس میں کون بولا؟ اس نے کوئی غیر مناسب بات نہیں کہی۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، میری سانس اکھڑ رہی تھی، میں نے کلمات کہہ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ان کلمات کو لینے کے لیے 12 فرشتوں نے سبقت کی کہ ان میں سے کون آگے بڑھ کر کے ان کلمات کو لے کر اللہ کے جناب میں حاضر ہو۔ اس روایت میں 12 ہے، دوسری روایت میں 30 آتا ہے۔ اس روایت میں راوی حدیث انس بن مالک ہے، دوسری روایت میں آتا ہے اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس روایت میں جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے تکبیر تحریمہ اور قرأت کے بیچ کیا کہا جائے، امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلی روایت میں باب باندھا ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد ذکر کی فضیلت کا باب، اور دوسری روایت میں نقل فرمایا ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرأت کے بیچ کیا کہا جائے۔ تو اس میں پتہ چلا کہ دعائے ثنا کے نام پر جہاں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہے، آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر آگے اور سمجھ لیں، رکوع کے بعد صحابی رسول نے انہی کلمات کو پڑھا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور آگے سنیں چھینک کے جواب میں بھی صحابی رسول نے فرمایا تھا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو حاضرین تمام روایت کا مجموعہ یہ ہوا جہاں دعائے ثنا اللہم باعث بینی پڑھنا ہے، سبحانک اللہم بحمدک پڑھنا ہے، اور انی وجہت وجہیہ پڑھنا ہے، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے۔ لیکن ابن عمر فرماتے جب اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سن لیا اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ تو حاضرین ایک چیز یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ جو بہرحال اسلام کی وسعت اور کشادگی اور دین کی آسانی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ قرآن سے کچھ یاد کر سکوں، آپ مجھے کچھ کلمات ایسے سکھا دیجئے جن کلمات کو کہنے کے بعد نماز کے لیے میرے لیے کافی ہو۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے نبی نے سکھلایا، لیکن بہرحال صحابی رسول تھے، اللہ کے دربار میں حاضری حاصل کرنے والے نے کیا کہا اللہ کے لیے تو سارے کلمات اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہوا؟ یہ تو کلمات سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب کلمات اللہ کے لیے، مجھے کیا ملا؟ تو آپ نے کہا اللہم ارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ مجھے روزی عطا فرما، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ پھر وہ جب جانے لگا تو اب نے اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ہاتھ کو خیر و بھلائی سے بھر لیا۔ دینی بھائیوں، دین سراپا آسانی کا نام ہے۔ جہاں درس میں آپ کو جانکاری دینی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرأت کے بیچ کیا پڑھنا ہے، وہ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے اسلام سراپا آسانی کا نام ہے۔ آپ اس موڑ پہ آ کے دیکھیں تو صحیح، جہاں آپ کی مجبوریاں اس موڑ پہ آ چکی ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو راستہ اسلام دکھلائے گا کہ آپ نہیں ایسے نہیں ایسے کر سکتے ہو، ایسے نہیں ایسے کر سکتے ہو، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ آزاد نہیں رہ سکتے ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہا کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ کس کو کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ تو ہم شما کے لیے جب اللہ کے نبی کو پابند کیا گیا
کہ نبوت کا تاج پہننے کے بعد مرنے تک آپ کو رب کی عبادت کرتے رہنا ہے، اور آپ نے کر کے دکھایا بھی دنیا کے سامنے۔ اس لیے دینی بھائیوں، درس میں جہاں یہ بات جانکاری معلوم ہوئی کہ دعائے ثنا کے نام پر جہاں بہت ساری دعائیں ہیں، ایک دعا یہ بھی ہے، اور ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ کے قریب آنا چاہیے۔ دین نے ہمیں بہت ساری آسانیاں کیا ہے، ان آسانی کا فائدہ اٹھا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ کو راضی کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ کو بات کیا معلوم ہوئی کہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، جہاں آپ رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ دعائے ثنا کے نام پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو جب کوئی نسخہ بتلا دیا جائے تو اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔